الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 مئی بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے آپ پر، یعنی اس قرآن پر۔ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اب آج کی آیت جو 41 ہے وہ بھی اسی موضوع پر تقریباً ملتی جلتی ہے کہ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، معجزات دیکھ کر بھی، دلائل دیکھ کر بھی مانتے ہی نہیں، ضد پر ہیں، تو فقل، آپ ان سے فرما دیجئے لی عملی ولکم عملکم، کہ بھئی میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ میرا عمل میرے لیے ہے اور بولیے تمہارا عمل تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ انتم بریء مما اعمل، بریء ذمہ ہو، بریء ذمہ ہوں اس سے، تم بریء ذمہ ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں بریء ذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ میرے عملوں کا حساب میرے ساتھ ہے، جواب میرے ساتھ ہے، اور تمہارے عملوں کا حساب اور جواب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب آپ کسی کو بار بار سمجھاتے ہیں اور وہ اتنی ہٹ دھرمی پر اور ضد پر اڑا ہوتا ہے کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو آخری پھر عمل یہ ہوتا ہے اچھا بھی تمہارا رستہ وہ ہے، ہمارا رستہ تم اپنے رستے پر، میں اپنے رستے پر۔ تو یہی بات فرما دی گئی۔ آگے ہے جی آیت نمبر 42 ہے، اس کو ذرا توجہ سے۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف، کان تو لگاتے ہیں آپ کی طرف، اور آپ کے فرامین بھی سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ اب آپ بات نہیں سمجھے، کان لگا کر تو جیڑا کان لا کے سنے وہ بولا ہوتا ہے؟ بھئی سارے بولو نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سنتے تو ہیں آپ کی طرف کان لگا کر، پر أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، خواہ وہ کچھ سمجھتے بھی نہ ہو، یعنی عقل بھی نہ ہو۔ ایک بندہ بوڑا ہے پر کچھ عقل ہوئے تو کام چلا ہی لیندہ ہے نا۔ ایک بوڑا ہو تو بے وقوف، ہون کچھ ہو سکتا انو اکھوں انی تے نا نورا بی بی۔ ایک تو یہ بہرے ہیں، اب وہ کان لگا کر سن بھی رہے ہیں، تو سنتے تھے اوپر سے، یا سنتے تھے اس لیے کہ کوئی کمزور پوائنٹ مل جائے۔ کمزور پوائنٹ تو تھا کوئی نہیں، یعنی ہم کوئی کمزوری خود بنا لیں، کوئی گھڑ لیں اور کوئی الزام لگا دیں۔ دیکھو جی محمد تو یہ کہتا ہے، حالانکہ آپ کی زبان مبارک تو سوائے حق سے کچھ نکلتا ہی نہیں تھا، ہر وقت حق ہی حق آپ کی زبان پر جاری تھا، پر یہ سنتے تھے طنز کی نیت سے، سنتے تھے اعتراض کی نیت سے۔ تو پتہ چلا بھائیو، جن کے سننے کی نیت ٹھیک نہ ہو کبھی قرآن پر عمل نصیب نہیں ہوتا، ان کو کبھی دین پر عمل کی توفیق بلکہ جو ایسے ہوتے ہیں اللہ سننے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ چل بھائی تو یہاں کہ تیرا کیا کام ہے، یہاں اٹھ جا، تو 1-2 دن آئیں گے دکھاوے شکاوے کے لیے، پھر بھاگ جائیں گے۔ تو فرمایا ایسے بے وقوف لوگ ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگر عقل مند ہوتے تو صدیق اکبر کی طرح آپ کا ساتھ دیتے، عمر عثمان علی کی طرح سنتے، بلال حبشی کی طرح سن لیتے، پر ان میں عقل ہے۔ اچھا آگے سنیے، وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اب ان میں سے کچھ تو وہ ہیں
جو آپ کی طرف بظاہر دیکھتے بھی ہیں، بولو آپ کی طرف بظاہر ہے دیکھتے بھی ہیں۔ دیکھیے نبی کی طرف محبت سے دیکھنا بھی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غزوہ احد میں ایک بندہ کافروں کی طرف سے ہے اور اس کی نظر چہرہ حضور پر پڑ گئی، چہرہ مصطفیٰ جو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑھا، مسلمانوں کی لائن میں آئے اور شہید ہو گئے۔ نماز نہیں پڑھی کیونکہ موقع نہیں ملا، حج زکوٰۃ کچھ نہیں کیا، تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس نے نہ نماز پڑھی ہے نہ اس نے زکوٰۃ دی ہے، پر یہ جو میری زیارت کر کے کلمہ پڑھا ہے نا، تم سے 500 سال پہلے یہ جنت میں جائے گا۔ مگر یہ کیا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ بظاہر دیکھتے ہیں آپ کی طرف، پر أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ راہ دکھاتے ہیں اندھوں کو؟ ہن ویکھ بھی رہے نے تے انے بھی نے، تو پتہ چلیا جڑا محبوب نو عدل عقل محبت نال ادب نال نہ ویکھے وہ انا ہی ہے۔ بولو بھئی وہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے، وَلَوْ كَانُوا يُبْصِرُونَ، خواہ کچھ نہ دیکھتے ہوں، یہ یبصرون بصیرت کی بات ہے، یعنی دل کے اندھے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، میرے محبوب ان کی اوپر والی آنکھیں ٹھیک ہیں، یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، اور حضور کو سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ بھی چاہیے۔ بولیے کون سی آنکھ چاہیے؟ دیکھو جی یہ لائٹ ہے، لائٹ، اب یہ روشنی بتائے گی کہ 100 روپیہ ہے، 50 روپیہ ہے، 500 روپے کا نوٹ ہے، یہ روشنی بتائے گی، پر یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے یہ نور مصطفیٰ سے پتہ چلے گا۔ اس کے لیے حضور کا نور چاہیے اور اس کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، تو فرمایا ان اندھوں کو آپ راہ دکھا سکتے، یعنی یہ دل کے اندھے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم، یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، الناسا لوگوں پر، شیئا ذرا برابر بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن خود ہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بولیے اللہ کسی پر ظلم ہے؟ اللہ نے تو تمہارے لیے قرآن بھیجا ہے، حضور پاک بھیجا ہے، پھر بھی تم رسے توڑا کر ادھر بھاگ رہے ہو، تو یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ بولیے اللہ کسی پر ظلم ہے؟ اچھا جی آگے سنیے آیت نمبر 45، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، وہ کون سا روز ہوگا جی؟ اس کو حشر کہا جا رہا ہے، قبروں سے اللہ نکالے گا۔ اب آپ اللہ کا علم دیکھیے، ہمارا یہی جسم ہوگا، یہی سب کچھ ہوگا، جن وہ چیونٹیوں نے ہمیں کھایا ہوگا نا، ان کو اللہ ان کے پیٹوں سے ہمیں واپس لا کر اسی طرح دوبارہ کھڑا فرمائے گا، انہی ہڈیوں پر ماس چڑھا کے۔ کَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً، اس دن انہیں وہ خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں ٹھہرے ہیں، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، دن کی ایک گھڑی، یعنی اس دن کافروں کو کیا محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم رہے ہیں دن کی ایک گھڑی۔ اب گھڑی میں آپ منٹ لگا لیں، 2 منٹ لگا لیں، 5 چلو گھنٹہ لگا لیں، آدھا دن ہی لگا لیں۔ دنیا میں تو قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال کہتے تھے ہے کوئی طاقتور ہمارے برابر تو آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے جیسا کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو ساری ہیکڑی چونکہ نکل چکی ہوگی، تو کہیں گے کہ بھائی ہم تو دنیا میں ایسے ہی ٹھہرے ہیں جیسے ایک گھڑی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ان کا بھی یہی عالم ہوگا، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور بیٹھ جائے ادھر آگے، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یتعارفون بینہم، پہچانیں گے ایک دوسرے کو، قیامت والے دن پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ ہاں جی آپ مجھے پہچانیں گے کہ یہ ہمیں درس قرآن دیا کرتا تھا، اور میں بھی آپ کو پہچانوں گا کہ آپ اللہ کی خاطر بیٹھا کرتے تھے۔ اس دن آپ میرا شکریہ ادا کریں گے، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں کہوں گا جی آپ کی وجہ سے مجھے یہ سعادت نصیب ہو گئی، آپ بھی یہی فرمائیں گے کہ جناب تمہاری وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی کچھ قرآن کی سمجھ عطا فرما دی۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو سب پہچانیں گے، پر کافروں کو یہ پہچان کیوں ہوگی؟ ہمیں تو ہونی چاہیے
کیونکہ ہم تو اپنے اولیاء کا شکر ادا کریں گے، علماء کا، فقہا کا، نیک لوگوں کا، جس نے بھی کوئی نیکی کی ہوگی، مگر کافر بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس دن حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، اور ایک دوسرے کو تانے دیں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں ڈالیں گے، اور تیری وجہ سے ظالم میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، تیری وجہ سے میں نے شراب پی تھی، تیری وجہ سے فلاں برائی کے کام پہ گیا۔ اور جو کافر ہوں گے وہ ایک دوسرے کو لعنتیں ڈالیں گے تو قد خسر الذین کذبوا، ہائے ہائے ہائے، اس دن حقیقت کھلے گی کہ خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ کتنے گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ خسر الذین، خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی کام پہ گئے اور آپ نے پوری پونجی لگا دی، مگر اب آگے سے سودا نقصان والا ملا، اب جو سودا لیا وہ بھی گھاٹے کا، اور جو پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بولیے وہ بھی لگ گئی، ملا کچھ نہ، اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ تو کافروں کو اس دن پتہ چلے گا کہ ساری زندگی ہماری کھپ گئی اور ہمیں کچھ بھی نصیب ہے، اور مسلمان کا ایک سانس انشاءاللہ عبادت پہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ آپ فرما دیں کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل ہے تمہارے لیے، یہ کافروں کو ہے، بولو کس کو ہے؟ یہ آیت نمبر 40 کی بات کر رہا ہوں، پہلی آیت کی۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ حضور کا، کیونکہ حضور کا ہر عمل ہمارے لیے ہے۔ نہیں ہولی سبحان اللہ۔ دیکھیے نا حضور، پھر کہتا ہوں، اگر آپ توجہ سنیں تو مزہ آ جائے گا، جملہ پھر دہراتا ہوں، حضور کا ہر عمل ہے ہمارے لیے۔ جس محبوب کے بول سے خوشبو آتی ہو، جس محبوب کے پسینے سے خوشبو آتی ہو، وہ مسواک کیوں کرتا ہے؟ بتاؤ نا، وہ مسواک کرتا ہے کہ میری امت کو نصیب ہو جائے۔ جو محبوب ساری رات سوئے خراٹے مارے اور صبح سیدھا مصلی پہ جماعت کرا دے۔ اما عائشہ تسی تھکے پے ہو، چلو میں کل ہی کہنا سبحان اللہ۔ اما عائشہ پوچھے کہ یا رسول اللہ، آپ ساری رات سوئے ہیں اور وضو نہیں فرمایا؟ ہم تو سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہارا سونا اور ہے، میرا سونا اور ہے۔ میں نبیوں میں سے نبی ہوں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے، صرف آنکھیں سوتی ہے، اس لیے میرے سونے سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر کیا کیوں ہے؟ امت کو نصیب ہو جائے، بولو نا جی، امت کو غسل کیوں فرمایا؟ امت کو نصیب ہو جائے۔ آپ کا تو مادہ منویہ بھی پاک تھا، ہاں جی، علماء کا فتویٰ ہے، آپ کا مادہ منویہ پاک تھا، پھر بھی غسل فرمایا کہ میری امت کو غسل نصیب ہو جائے۔ سنتے پڑھی ہیں کہ میری امت کو نصیب ہو جائے، تراویحاں زیادہ نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ کافروں سے کہا کہ تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے عمل ہے، اور ہمارا ہر عمل حضور کے پاس جا رہا ہے۔ آپ جو درود پڑھتے ہیں سرکار کے پاس جا رہا ہے، اور قیامت والے دن جب ہمارے نام اعمال تولے جائیں گے، حضور ہمارے عملوں کے لیے اس ترازو پر کھڑے ہوں گے کہ کہیں میری امت کی نیکیوں کا پلڑا گھٹ نہ جائے، وزن کم نہ ہو جائے، پلڑا اٹھ نہ جائے، پلڑا نیچے ہی رہنا چاہیے، وزن زیادہ رہنا چاہیے۔ تو ہمارا تو عملوں کا حضور سے جوڑ ہے، پر کافروں سے لیے کہا کہ فَقُلِّ عَمَلِي وَعَمَلُكُمْ، کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، میرا عمل ہے، تم میرے عملوں سے بری ہو اور میں تمہارے عملوں سے، ہم حضور کے عملوں سے بری نہیں ہیں اور حضور ہمارے عملوں سے بری نہیں ہے، بلکہ ہمارا عمل بھی وہ قبول ہوگا جس پر حضور کی مہر لگے گی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔